بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول شاشی کا 7 نمبر سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم خاص کا حکم پڑھ چکے ہیں کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ یجب العمل به لا محالۃ، وجوب العمل به لا محالۃ، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، قطعی طور پر اور ضروری طور پر واجب ہے۔ لیکن پھر اس میں دوسری بات جو ہے کہ اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر دونوں میں جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں کو جمع کر کے دونوں پر عمل کریں گے۔ اگر عمل کرنا ممکن نہ ہو اور اس کے حکم میں تبدیلی آ رہے ہو، تبدیلی واقع ہو رہی ہو، تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے جو اس کے مقابلے میں ہے اور کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر وہ مثال ذکر کر رہا ہے کہ جب کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو عمل کیا جائے گا کتاب اللہ کے خاص پر، اور جو قیاس ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ سبق جو ہے وہ آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت مدخول بہا، مطلقہ مدخول بہا کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عورت مطلقہ مدخول بہا کی عدت 3 طہر ہیں، 3 طہر ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، یہ یاد رکھیے، 3 حیض اور 3 طہر۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ قروء جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور ازداد میں سے ہے۔ قروء یہ لفظ ثلاثۃ قروء، یہ لفظ ازداد میں سے ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے حیض اور ایک ہے طہر۔ ازداد میں سے اس کا ایک معنی ہے حیض اور ایک معنی ہے طہر۔ یہ مؤنث سماعی ہے، سماعی مؤنث سماعی ہے، اور یہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ قروء عربی میں لفظ طہر یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اور لفظ حیض مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قروء جو ہے یہ حدیث میں یعنی شرع میں بھی یہ لفظ استعمال ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو اس حالت میں طلاق دی کہ وہ حائضہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو 2 اور طلاق دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم نہیں دیا ہے، آپ نے سنت کے خلاف کی ہے، سنت اس طرح ہے فإن من السنة أن تطلقها لكل طهر لكل قروء تطلیقۃ، کہ ہر قروء میں تطلیق یعنی اس کو طلاق دے دے اور ابھی اس کو رجوع کر دے۔ تو وہاں پر قروء سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ داعی الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دو، ایام اقراء کے، اپنے بیماری کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دو۔ تو دونوں معنوں میں مستعمل ہے، قروء اس معنی میں بھی مستعمل ہے اور اس معنی میں بھی استعمال ہے۔ یہ بات ہو گئی کہ یہ 3 حیض یہ 3 طہر، قروء کے 2 معنی ہیں حیض اور طہر۔ پھر یہ جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، عربی میں مؤنث استعمال ہے، اور یہ طہر ہے یہ مذکر استعمال ہے۔ ابھی عدد اور معدود ہم جانتے ہیں، ایک عدد ہے
اور ایک ہے معدود. عدد مثلا 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ کیا ہے؟ عدد ہے. اور اس جو چیز ہم گنتے ہیں مثلا کتاب ہے، قلم ہے، کاپی ہے، سبورہ ہے یا کراسہ ہے یا جدار ہے، جتنے بھی ہم، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معدود کہتے ہیں. تو 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک عدد تانیث اور تذکیر میں عدد اپنے معدود کا مخالف ہوتا ہے. مثلا ہم کہیں کہ قلم کو ہم جمع کرتے ہیں، لفظ قلم کو ہم جمع کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ 3 قلم. تو سب سے پہلے ہم اس قلم کو یعنی جمع مکسور لائیں گے، اقلامن. ابھی ہم کہتے ہیں کہ 3 ہے تو قلم مذکر ہے، قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. تو ثلاثتن ہم لائیں گے، ثلاثتن یعنی اس کو مؤنث لائیں گے. تو یہ کہے گا ثلاثت اقلامن، ثلاثت اقلامن. تو ثلاثت اقلامن یہاں پر ابھی ثلاثت اقلامن یہ مؤنث، یہ مذکر تھا تو اس وجہ سے اس کو مذکر لایا. ابھی ہم اور اس طرح ثلاثت کتبن، لیکن اگر یہ عدد مثلا کراسہ ہے، کراستن ہے، تو اس کو جب ہم 3 بولتے ہیں تو ہم اس کو پہلے جمع مکسور کر دیں گے، کراسات کریں گے، کراساتن اس طرح کریں گے. پھر اس کے بعد جو ثلاثہ کا لفظ ہے یہ ثلاثہ کہیں گے، ثلاثہ کراساتن یا ثلاث کراساتن. تو 3 اگر یہ مؤنث ہو تو اس کو مذکر لائیں گے، اگر یہ مذکر ہو تو اس کو مؤنث لائیں گے. یہ باتیں یاد رکھیے تاکہ سبق حل کرنے میں آسانی ہو. تو یہاں پر معدود کیا ہے؟ عدد کیا ہے؟ ثلاثۃ مؤنث ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. یہاں پر ثلاثہ لفظ مذکر ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے. جب یہ مذکر ہو تو یہ مؤنث ہوگا، اور یہ مؤنث ہو تو یہ مذکر ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہے تذکیر و تانیث میں. یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب یہاں پر مثالہ میں یا تو مثال الخاص یہ زیادہ صحیح ہے، الاوجہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہو؟ خاص کی طرف راجع ہو. اور یہ بھی صحیح ہے کہ الخاص الذی قابلہ القیاس، وہ خاص جس کے مقابلے میں قیاس ہو، یعنی اس خاص کی مثال جس کے مقابلے میں قیاس آیا ہو. فی قولہ تعالی، فی قولہ تعالی یعنی کتاب اللہ میں. یتربصن کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اب یہاں پر جو خاص کتاب اللہ کے مقابلے میں جو قیاس ہے یہ قیاسی لغوی ہے، قیاسی شرعی نہیں ہے. یتربصن یہ صیغہ خبر ہے لیکن فی معنی الامر، امر کے معنی میں ہے. خبر فی معنی الامر، خبر ہے لیکن امر کے معنی میں ہے. یہاں پر عدت کے بارے میں بتا رہے کہ والمطلقات، وہ مطلقات، لیکن اس میں جو ہے الف لام جو ہے وہ مطلقات، اس میں 3 شرطیں اور ہیں. ایک تو مدخول بہا ہو، اگر مدخول بہا نہ ہو تو اس کے لیے
3 حیض یا 3 طہر سے عدت گزارنا، یعنی ان کی عدت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذات الاقرا ہو، یعنی اس کی حیض ہو، آیسات نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذوات الحوامل نہ ہو، یعنی حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہو تو پھر اس کے عدت یہ نہیں ہے۔ تو والمطلقات یتربصن بانفسہن، وہ عدت یعنی وہ 3 قروء تک انتظار کرے، اپنے آپ پر انتظار کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھ کے 3 قروء تک۔ اب یہاں پر جو ہمارا سبق ہے وہ ثلاثۃ یہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قروء سے بیان کر رہے ہیں، قروء سے۔ اس کو بھی سمجھیں گے اور اس کو بھی سمجھیں گے، لیکن سب سے پہلے قروء جو ہے وہ دلیل اس سے یہ، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ثلاثۃ کا لفظ جو ہے لفظ خاص ہے اور اس 3 پر عمل کریں گے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو طلاق سنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ آپ رجوع کر لیں اور جب وہ پاک ہو جائے تو پاکی میں ان کو طلاق دے دیں، تو اس کے بعد ابھی جب پاکی میں طلاق دی جائے گی طہر میں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طہر ہے۔ تو اگر 3 طہر ہو، قروء سے مراد کیا ہو، 3 طہر ہو، تو پھر ثلاثۃ کا جو عدد ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ کس طرح نہیں ہوگا؟ مثلا یہ عورت کی بیماری ہے، اس کے بعد یہ طہر ہے، یہ پھر بیماری ہے، یہ پھر طہر ہے، یہ پھر بیماری ہے، اور یہ پھر طہر ہے۔ یہ بیماری ختم ہونے کے بعد اس نے اس طہر میں طلاق دے دی، تو 3 کا عدد جو ہے وہ ایک خاص عدد ہے۔ یہاں پر ایک طہر یہ، ایک یہ، اور یہ جو ہے اس کا بعض حصہ ہے، تو 3 کا عدد پورا نہیں ہو رہا۔ اگر اس کو شمار کیا جائے، اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر 3 طہر پورے ہوں گے، 1 2 3، اور چوتھے کا کچھ حصہ، تو 3 سے یا زیادہ آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے، اور 3 کا جو عدد ہے اس نقصان اور کمی اور بیشی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ 3 کا عدد ہی ہے۔ اور یہاں پر اگر اس کو شمار کیا جائے تو 3 کا عدد پورا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو شمار نہ کیا جائے، اگلے 3 کو شمار کیا جائے تو پھر یہ 3 سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ 3 یہ ہو گئے اور 1 آدھا یہ۔ مثلا عورت ہے، اس کو اس طہر میں طلاق دے دی، پھر ان کو بیماری آ گئی، پھر طہر آ گیا، پھر یہ طہر جو ہے یہ مکمل ہو گیا، پھر بیماری آ گئی، پھر اس پاکی میں پھر دوبارہ پاکی آ گئی، پھر تو ابھی یہاں پر ایک یہ اور ایک یہ طہر تو بالکل مکمل ہے، لیکن جس طہر میں طلاق دی ہے وہ مکمل طہر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں جو ہے وہ ثلاثۃ کا لفظ ہے کہ 3 طہر مکمل ہو، 3 طہر کیا ہو، یعنی 3 مکمل ہو، 3 کا عدد مکمل ہو، چاہے وہ قروء ہو اور یا قروء سے مراد حیض ہو یا طہر ہو، لیکن 3 کے عدد پر پھر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے قروء سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قروء سے مراد یہاں پر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حیض ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قروء جو ہے وہ ثلاثۃ، یہ مؤنث ہے، جو میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا کہ یہ مؤنث ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے، اور جب یہ مذکر ہے تو طہر بھی مذکر ہے، اور جب طہر مذکر ہے تو یہاں پر یہ مؤنث ہے، مؤنث، اور یہ مذکر ہے، اور طہر بھی مذکر ہے، تو دونوں مذکر ہے، تو اس سے مراد یہاں پر طہر ہے۔ اور حیض اگر یہ اس سے مراد یہ حیض ہو تو ثلاثۃ کا لفظ جو ہے وہ ثلاث ہوتا، ثلاثۃ نہ ہوتا، لیکن یہاں پر ثلاثۃ ہے، تو اس سے پتہ چلے کہ قروء جو ہے یہ مذکر ہے، اور جب مذکر ہے تو طہر بھی مذکر ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے اور حیض نہیں ہے، یہ قیاس ہے۔
اور یہ لفظ خاص ہے، اور لفظ خاص کے مقابلے میں ہم نے جب بتا دیا کہ لفظ خاص پر اگر ہم اس سے مراد طہر لے لیں تو اس پر لفظ خاص پر عمل نہیں ہوگا، اس میں کمی بیش ہو رہی ہے، 3 کا عدد جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ہم نے خاص پر عمل کر دیا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کر کے قیاسی لغوی کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ جو حکم ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ فإن لفظ الثلاثہ، اس لیے کہ لفظ ثلاثہ جو ہے، لفظ 3 جو ہے، خاص فی تعریف عدد معلوم، یہ عدد معلوم میں خاص ہے کہ 1 پورا ہو، 2 بھی پورا ہو اور 3 بھی پورا ہو، یہ 3 ہو تو اس کو ہم لفظ ثلاثہ کہتے ہیں۔ فیجب العمل به، یہاں پر فا ہے تو یہ فا جو ہے یہ یہاں پر ہے اذا ثبت الخاص من الکتاب، فیجب العمل به، فا شرط محذوف ہے، ولو حمل الاقراء، اب یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کے دلیل کو ذکر کر رہا ہے کہ اگر اقراء جو ہے قروء، اس کو اگر حمل کر دے، یعنی اس سے اگر مراد لیا جائے اطہار یعنی طہر، اس سے مراد لیا جائے، یعنی اقراء جو قروء ہے اس سے اگر طہر مراد لیا جائے، کما ذهب الیہ الشافعی، کما ذهب الیہ الشافعی باعتبار، اور کیوں اس سے طہر مراد لے رہے، باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، اور یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ طہر مذکر استعمال ہوتا ہے اور حیض مؤنث سماعی ہے، لیکن انہوں نے کیا لیا کہ قروء سے مراد طہر ہے، اس لیے کہ طہر مذکر ہے اور ثلاثۃ کا لفظ یہ مؤنث ہے، تو جب یہ مؤنث ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے اور حیض جو ہے مؤنث ہے، تو اس سے مراد ہم یہ نہیں لے سکتے بلکہ کیا لیں گے، طہر لیں گے، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے یہ۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع، اس سے مذکر کیوں ہے، طہر مذکر کیوں ہے، اس لیے کہ کتاب میں کیا ہے، الجمع، یہ لفظ جمع ہے بے لفظ تانیث سے، لفظ تانیث، یہاں پر لفظ تانیث ہے، یہ ثلاثت جو ہے یہ لفظ تانیث ہے، دل، یہ لفظ تانیث ہے، یہ دلالت کرتا ہے علی انہ جمع المذکر، کہ یہ قروء جو ہے یہ کیا ہے، جمع مذکر ہے، یہ قروء جمع مذکر ہے، اور جب جمع مذکر ہوں تو جمع مذکر کیا ہے، طہر مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے، وہو الطہر، اور جمع مذکر کیا ہے، اس سے مراد طہر ہے، تو اگر اس سے ہم طہر مراد لے لیں، لزم ترک العمل بهذا الخاص، یعنی اس خاص پر لفظ ثلاثہ کے جو ہے وہ عمل اس پر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر 3 کا عدد پورا نہیں ہو رہا ہے، 3 کا عدد اس کو ہم حساب کریں گے جس میں طلاق واقع ہے، اس طور کو ہم شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر شمار کریں گے تو 3 سے کم آ رہا ہے، اگر شمار نہیں کریں گے یعنی اس کے بعد 3 طہر لے لے، بعد 3 طہر لے لے، تو پھر 3 کا عدد اپنے جو یعنی 3 کا عدد جو ہے وہ پورا نہیں بلکہ زیادہ ہو رہا ہے، یعنی اس پر بیشی ہو رہی ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا کہ اس کو بھی شمار کرتے ہیں، تو 1 2 اور تیسرا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، لأن من حملہ علی الطہر، جس نے طہر پر اس کو حمل کیا ہے، کس کو، یعنی قروء کو حمل کیا ہے، لأن من حمل القروء علی الطہر، جس نے لأن من کون ہے، شافعی رحمہ اللہ نے اس کو حمل کیا ہے، یعنی اس کا معنی لیا ہے، اس سے قروء سے مراد کیا لیا ہے، طہر لیا ہے، اس لیے کہ قروء جو ہے یہ ازداد میں سے عرب میں دونوں معنوں، تو یہاں پر قروء سے
مراد کیا ہو، ہم قروء کو حمل کیا ہے کس پر؟ طہر پر. تو ابھی 3 کا عدد جو ہے مکمل نہیں ہو رہا ہے، جس طرح ثلاثۃ لفظ خاص ہے اور اس کا اپنا معنی پر دلالت کرنا جو ہے، اس پر عمل کرنا یہ قطعی طور پر واجب ہے. لیکن یہاں پر 3 کا عدد اطہار کی صورت میں پورے نہیں ہو سکتے. اس طرح پورے نہیں ہو سکتے کہ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو اس طہر میں طلاق دے دی، تو اس کا کچھ حصہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا طہر اور پھر تیسرا طہر، تو 2 طہر تو مکمل ہو گئی، لیکن جس طہر میں طلاق دی اس کا کچھ حصہ ہے، پورا طہر نہیں ہے. بل طہرین، یہ طہرین تثنیہ کا صیغہ ہے. وبعض ثالث، اور ثالث کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تیسرا ہے، یہ پہلا ہے، لیکن جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو ثالث کا معنی ہے الواحد من الثلاثہ، الواحد من الثلاثہ، کہ تینوں میں سے ایک، تو تینوں میں سے ایک جو ہے یہ پہلا ہے. تو بعض طہر ہے اور اس کا کچھ حصہ ہے، اور بعض کچھ حصہ کون سا ہے؟ وہ الذی وقع فیہ الطلاق، جس میں طلاق واقع ہے، تو اس کا کچھ حصہ ہے. اس لیے کہ طلاق جو ہے وہ بالکل پہلے دن سے نہیں دیتے، بلکہ کچھ حصے میں دیتے ہیں، یا 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، جب بھی دے دیتے تو وہ پورا طہر نہیں ہے. تو اگر اس کو یا ثلاثہ کو پر عمل پھر نہیں ہوگا اگر اس قروء کو طہر پر حمل کیا جائے. اگر اس کو اس پر حمل کیا جائے تو جب طہر میں طلاق دے تو 1، پھر 2 اور 3 بیماریاں آنے کے بعد وہ عدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. لیکن اس میں 3 طہر جو ہے پوری نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے اس کو ہم خاص کتاب اللہ جو ہے اس پر عمل کریں گے. اور جو قیاس ہے کہ ثلاثۃ کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، تو اس سے پتہ چل کہ قروء مذکر ہے اور طہر بھی مذکر ہے، تو اس سے مراد طہر ہے. اور اگر یہ اس سے مراد حیض ہوتا تو پھر ثلاثۃ کا لفظ استعمال ہوتا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں لفظ ذہب یہ سونے کو کہتے ہیں، اور عین بھی سونے کو کہتے ہیں. ابھی ذہب کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے اور عین کا لفظ یہ مؤنث ہے. جس طرح برٌ کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، اور حنطۃ کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو کبھی بھی ذہب کی وجہ سے عین کو مذکر نہیں پڑھا اور کبھی بھی ذہب کو عین کی وجہ سے مؤنث پڑھا ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا. یا بر کو حنطہ کی وجہ سے، یا حنطہ کو بر کی وجہ سے مذکر اور مؤنث پڑھنا اس طرح نہیں ہے. تو یہ لفظ کے اعتبار سے ہے ثلاثۃ کا، جو اس کو جو مؤنث لایا ہے تو یہ لفظ کے اعتبار سے ہے کہ قروء کا لفظ جو ہے مذکر ہے، اس وجہ سے ثلاثۃ لایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر اس لیے کہ طہر مذکر ہے. تو ذہب اور عین جو ہے وہ بھی مؤنث اور مذکر ہے، کبھی بھی ذہب کو مؤنث استعمال نہیں کیا ہے اس عین کی وجہ سے، یا بر کو مؤنث استعمال نہیں کیا ہے اس حنطہ کی وجہ سے. تو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے اعتبار سے تبدیل نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر جو ثلاثۃ کا لفظ ہے، ثلاثتوں کا مؤنث لایا ہے. اس قروء یعنی قروء کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے، اس سے مراد نہیں ہے کہ یہ طہر کے لیے ہے تو اس وجہ سے ثلاثتوں کو مؤنث لایا ہے. اگر یہ اس کے لیے ہو تو ثلاثۃ لاتا، اس طرح نہیں ہے، کہ کبھی بھی عربی میں اس طرح استعمال نہیں ہوا ہے. تو آج کا ہمارا سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ثلاثۃ لفظ خاص ہے، اس پر عمل اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خاص میں کتاب ہے کہ جب اس سے مراد کیا لیا جائے؟ حیض مراد لیا جائے. اگر اس سے طہر مراد لیا جائے تو خاص میں کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑ کر کتاب اللہ کے خاص پر عمل کو واجب کیا ہے کہ اس پر عمل آ جائے، کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل ہو اور کیا قیاس کو چھوڑا جائے گا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.